جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک 10-11 سالہ بچے کو لایا گیا اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے قبل 17 قرآن پاک کی صورتیں زبانی حفظ کر لی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پہ اس بچے سے فرمایا کہ کوئی سورت سناؤ۔ تو اس وقت اس بچے نے قرآن پاک کی ایک سورت سورہ قاف پارہ نمبر 26 کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے یہ، اس کی تلاوت کی۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب، یہ والی پوری سورت انہوں نے سنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچ لیا کہ یہ ٹیلنٹڈ بوائے ہے، کافی ذہین اور فتین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے تھے، اور ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ میں آئے تو یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بھی مان لیا، گویا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے ساتھ حکمرانی کے فرائض تھے وہ بھی انجام دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ لیڈر تھے، لیڈر ہونے کے ناطے بہت سے دوسرے ممالک سے یا دوسرے علاقوں سے خطوط آتے، لیٹرز ریسیو ہوتے بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، سرداروں کے، جو کہ عام طور پہ عبرانی یا سریانی زبان میں ہوتے تھے، اور ان لیٹرز کو پڑھنے کے لیے، ان کا جواب رپلائی لکھنے کے لیے ایسے بندے کی ضرورت تھی جو عبرانی یا سریانی زبان جانتا ہو۔ تو یہ کام یہودی کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کی یہ زبان تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کھٹکا تھا کہ یہودی جو ہیں اس سازشی لوگ ہیں، کوئی رد و بدل نہ کر دیں، ہمارے خطوط میں پڑھ کر سنانے میں یا لکھنے میں کوئی کمی بیشی کریں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 11 سالہ بچے سے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہودیوں کی جو زبان ہے اس کو سیکھ لو، تاکہ ہم یہ جو خطوط کے لکھنے کا اور پڑھنے کا معاملہ ہے اپنے ہی بندوں سے سر انجام دلوائیں، کسی باہر کے، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو اس میں عمل دخل نہ ہو۔ اور ظاہری بات ہے یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، ہر کسی کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو خیر، یہ چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے عبرانی زبان سیکھنا شروع کر دی، اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف اور صرف گنتی کے 15 دنوں میں انہوں نے عبرانی اور سریانی ان دونوں زبانوں پہ کمال عبور حاصل کر لیا۔ اتنا ان کو ملکہ پیدا ہو گیا ان کے اندر کہ یہ اب باہر سے آنے والے خطوط کو پڑھ بھی سکتے تھے اور ان کو جواباً خط لکھ بھی سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کا نام کیا تھا؟ تو تاریخ اس کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ صحابہ میں بڑے مشہور صحابی ہیں، حافظ قرآن، قاری قرآن تھے، اور اسی طرح مفتی تھے، علم میراث اس کے بہت ماہر تھے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان سے بہت سے دوسرے کام بھی لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا جو دور شروع ہوتا ہے خلفائے راشدین کا، ان کے بھی یہ کاتب رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد جب قرآن پاک کو یکجا کرنے کا، قرآن پاک کو مدون کرنے کا، ترتیب سے ایک نسخے میں جمع کرنے کا جو اہم کام جس کا آغاز ہوا، تو اس کے لیے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کاتبین وحی کو منتخب کیا، ان میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ گویا کہ ایک بہت بڑا حصہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا لکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کتابت کے، قرآن پاک کی کتابت کے جو فرائض تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے رہے۔ تو یہ صحابی، ان کے اس واقعے سے ہمیں جہاں بہت سے دوسرے اسباق ملتے ہیں اور ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے
کہ ہم غیر مسلموں کی زبان سیکھ سکتے ہیں. جس طرح آج کل انگلش کو انٹرنیشنل لینگویج سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے بہت سے احباب دیندار طبقہ انگلش سیکھنے کے بارے میں شش و پنج کا شکار ہیں کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو اس واقعے سے ثبوت ملتا ہے اس بات کا کہ غیر مسلموں کی زبان کو سیکھنا مباح ہے، جائز ہے. اور اگر کسی دینی ضرورت کے تحت اسلام کی تبلیغ کے لیے سیکھا جائے تو پھر نہ صرف یہ جائز بلکہ ایک مستحسن، اچھا اور ثواب والا کام ہے. البتہ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انگلش سیکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انگریزی سیکھنے کے ساتھ ساتھ جن کی زبان ہے یعنی انگریزوں کا، ان کے نظریات کو لے لیا جائے، ان کے عقائد، ان کی وضع کا گھٹیا حرکت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو نصاب دیا ہے وہی کا نصاب ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے. تو انگلش کو اس طور پہ سیکھا جائے کہ صرف اور صرف ضرورت کی حد تک یا پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے، نہ کہ ان کے نظریات، ان کی عقائد، ان کی وضاقتہ، ان کے کلچر کو اپنانے کے لیے. تو آج کی یہ مختصر سی ویڈیو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے پر مشتمل تھی، جس سے آپ لوگوں کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا بہت تعارف کروانا مقصود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان دانی کے حوالے سے بھی ایک اہم پوائنٹ پر بات کی گئی. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.